اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن اور وظائف۔ لسنرز، آج ہم بات کریں گے شب معراج یعنی 27 رجب کی رات کی عبادت کے بارے میں۔ رجب کے مہینے کی 27ویں شب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ بالخصوص یہ متبرک شب عبادت الہی، ذکر و تسبیح، نوافل اور دعاؤں میں گزاریں۔ کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اس متبرک رات امت مسلمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نماز کا تحفہ عطا کیا گیا، جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور مومنوں کی معراج ہے۔ لہٰذا تمام مسلمان مرد و خواتین کی ذمہ داری ہے کہ نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کریں۔ اس رات کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں۔ بطور خاص صلاۃ و تسبیح اور دیگر نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اگر فوت شدہ نمازیں ذمے ہیں تو انہیں ترتیب وار ادا کر لیں، کیونکہ اگر قضا نمازیں ہوں تو پہلے ان کا ادا کرنا واجب ہے، بجائے اس کے کہ آپ نوافل ادا کریں۔ اور توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ زیارت قبور تو مطلقاً سنت ہے ہی، تاہم اس موقع پر زیارت قبور صالحین سے ثابت ہے۔ شب معراج کی عبادت اور 27ویں تاریخ کے روزے کی فضیلت۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک ایسا دن اور ایک ایسی رات ہے کہ جس نے اس دن روزہ رکھا اور اس رات قیام کیا، گویا اس نے 100 سال روزہ رکھا اور 100 سال شب بیداری کی، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ شب معراج میں 12 رکعت نفل نماز کی خصوصی فضیلت۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عمل کرنے والے کے حق میں 100 سال کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور وہ رجب کی 27ویں شب معراج ہے۔ تو جو شخص اس رات 12 رکعت پڑھتا ہے، اس طرح کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی کسی سورت کی تلاوت کرے، ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ کرے، آخر میں سلام پھیرے، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف بھیجے، اور اپنے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی سے متعلق جو چاہے دعا کرے، اور صبح روزہ رکھے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا، البتہ کسی نافرمانی والے کام میں دعا نہ کرے۔ صلاۃ و تسبیح کی فضیلت اور طریقہ۔ کیونکہ معراج میں صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی جاتی ہے، اسی لیے یہاں صلاۃ و تسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی نیت سے 4 رکعت اس طرح ادا کریں کہ تکبیر تحریمہ اور ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح دوبارہ پڑھیے، پھر رکوع کر لیجئے اور سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیے، رکوع سے سر اٹھا کر تسمیع و تحمید کے بعد قومے میں 10 بار یہی تسبیح پڑھیے، پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیے، اور دونوں سجدوں کے درمیان کے جلسے میں بھی 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیے، اور دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیے، اور دوسرے سجدے سے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھیے۔ تمام ارکان میں اس طرح تسبیح پڑھنے سے ہر رکعت میں 75 اور 4 رکعتوں میں 300 تسبیحات ہوتے ہیں۔ اس طرح 4 رکعتیں مکمل کر کے سلام پھیریے،
رات و دن میں ایک مرتبہ پڑھیں یا ہفتے بھر میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ یا عمر بھر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ متبرک راتوں شب معراج، شب برات اور شب قدر میں بھی صلاۃ و تسبیح کا اہتمام باعث برکت و فضیلت ہے۔ سنن ابو داؤد شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر تمہارے گناہ روئے زمین کے باشندوں کے گناہوں سے بھی زیادہ ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اس نماز کی بدولت تمہارے گناہ بخش دے گا۔ دعا میں اول و آخر درود شریف پڑھنا قبولیت کی نشانی ہے۔ جامع ترمذی شریف میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف نہ پڑھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس شب معراج کی رات میں اور تمام متبرک راتوں میں بے حساب نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔